بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونی مہیوال گجرات میں جنم لینے والی لوک داستان شہداد پور میں ختم ہوئی۔ تحریر محمد مبین بٹی سانگر۔ برصغیر پاک و ہند کے خطے سندھ، پنجاب، بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں محبت کی چند ایسی عشقیہ داستانوں نے جنم لیا جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں۔ ہیر رانجھا، شیریں فرہاد، لیلا مجنوں، سسی پنو، نوری جام تماچی، مومل رانو، سسی پنو اور سونی مہیوال کے چرچے آج بھی زبان زد عام ہیں۔ سندھ دھرتی کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی اپنی شعری مجموعوں میں ان میں سے بعض داستانوں کا تذکرہ بیان کیا ہے، جس کی وجہ ان کہانیوں کے کردار پاکستان کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی مقبول ہیں۔ ان حقیقی داستانوں پر مبنی کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ جن علاقوں میں ان اشاعت کی قبریں ہیں، پریم کہانیوں اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام سے استفادہ کر کے ملک اور بیرون ملک سے سیاحوں کی بڑی تعداد ہر سال انتہائی تلاش اور پسیار کے بعد ان میں دیے گئے مرکزی کرداروں کی قبروں پر پہنچتی ہے اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک پریم کہانی سونی مہیوال کی ہے، جو سندھ اور پنجاب کی چوپالوں میں صدیوں سے بیان کی جاتی ہے اور لوگ اسے انتہائی ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ بعض تذکرہ نویسوں کے مطابق مہیوال، جس کا اصل نام عزت بیگ تھا، اس کا تعلق بخارا سے تھا۔ حسن و جمال کا پیکر سونی گجرات کے ایک کمہار عبداللہ کی بیٹی تھی، جو مٹی کے دیدہ زیب برتن بنا کر فروخت کرتا تھا، جس سے اس کے خاندان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ سونی بھی ضروب سازی میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اس کے حسن کا چرچا دور دراز کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ بخارا کے ایک مالدار ترین کاروباری شخصیت کا بیٹا عزت بیگ تجارت کی غرض سے گجرات آیا اور کاروبار کی غرض سے وہیں مقیم ہو گیا۔ ایک روز عزت بیگ برتن خریدنے کی غرض سے عبداللہ کمہار کے گھر پہنچا تو اس کی نظر وہاں موجود سونی اور سونی کی نظریں عزت بیگ پر پڑیں تو دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد سے عزت بیگ ہر روز برتن خریدنے کے بہانے سونی کے گھر جاتا اور نہ صرف ڈھیر سارے برتن وہاں سے خرید کر لے جاتا بلکہ مزید برتنوں کا آرڈر بھی دے آتا۔ رفتہ رفتہ عزت بیگ اپنے کاروبار سے لا تعلق ہو گیا اور اس کی دنیا صرف سونی کی محبت تک محدود ہو گئی۔ کاروبار تباہ ہونے کے بعد عزت بیگ بالکل کلاش ہو گیا۔ بخارا واپس جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز وہ سونی کے باپ عبداللہ کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہ اسے اپنے پاس ملازم رکھ لے۔ عبداللہ کمہار کو بھی دیگر کاموں کے لیے ایک مددگار کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ عزت بیگ کو مویشی چرانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ملازمت ملنے کے بعد عزت بیگ نے سونی کے گھر کے قریب ہی رہائش اختیار کر لی، کیونکہ گجرات کے مقامی بولی میں چرواہے کو مہیوال کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس لیے عزت بیگ بھی مہیوال کے نام سے مشہور ہو گیا اور لوگ اس کا اصل نام بھولتے گئے۔ عبداللہ کمہار کی ملازمت ملنے کے بعد اس کی سونی سے قربت بڑھ گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ سونی اور مہیوال کے عشق و محبت کی داستان نہ صرف سونی کے باپ بلکہ دور دراز کے علاقوں تک جا پہنچی۔ بدنامی کے خوف سے عبداللہ نے فوری طور سے سونی کا رشتہ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق اپنے ہی خاندان کے ایک نوجوان سے طے کیا اور تھوڑی ہی دنوں میں اس کی شادی کر دی گئی۔ سونی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ دریائے چناب کے دوسرے کنارے پر واقع اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، جبکہ مہیوال اسی کنارے پر رہ گیا۔ سونی نے اپنی محبت کی تسکین اور محبوب سے ملاقات کے لیے ایک منفرد طریقہ ایجاد کیا۔ ان کے ملاپ کے راستے میں دریائے چناب کی سرکش موجیں حائل تھیں۔ کیونکہ وہ کمہار کی بیٹی تھی، اس لیے مٹی کے ظروف بنانے میں مہارت رکھتی تھی۔ اس نے دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے پکی مٹی سے ایک گڑھا تیار کیا۔
اس کے بعد وہ روزانہ رات کی تاریکی میں اپنے محبوب مہیوال سے ملنے گڑھے کی مدد سے تیر کر دریا کے پار پہنچ جاتی اور وہ دونوں صبح کی سفیدی پھیلنے تک ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے رہتے۔ یہ بات چھپی نہ رہ سکی اور ایک مرتبہ سونی کی نند کو پتہ چل گیا کہ سونی روزانہ رات کو اپنے محبوب سے ملنے دریا کے دوسرے کنارے پر جاتی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سونی، جو خود تیرنا نہیں جانتی، مٹی کے مضبوط گڑھے کی مدد سے دریا پار کرتی ہے۔ اس نے اپنے بھاوت کے خلاف ایک خوفناک سازش تیار کی۔ وہ خود بھی کمہار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اس نے انتہائی مہارت کے ساتھ کچی مٹی کا گڑھا اس انداز میں بنایا کہ اس میں اور سونی کے بنائے ہوئے گڑھے میں سرموں فرق نظر نہیں آتا تھا۔ ایک روز اس نے سونی کے بنائے ہوئے پختہ گڑھے کی جگہ کچا گڑھا رکھ دیا، جس سے سونی لا علم رہی۔ وہ اپنے محبوب کی محبت سے بے قرار ہو کر کچی مٹی کا گڑھا اٹھا کر اس پر بیٹھ کر دریا میں اتر گئی۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ اس گڑھے کی صورت میں اپنی موت کا سامان لے کر جا رہی ہے۔ پانی میں اترنے کے بعد کچی مٹی سے بنے گڑھے کی مٹی گلنا شروع ہوئی اور دریا کے عین وسط میں پہنچ کر گڑھا بالکل پگھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی سونی بھی ڈوبنے لگی۔ موت کے خوف سے سونی نے بے اختیار مہیوال کو پکارنا شروع کیا۔ مہیوال، جو دریا کے دوسرے کنارے پر سونی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اس نے اس کی چیخیں سن کر اسے بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی، لیکن اسے بھی تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے سونی کو بچانے کی کوشش میں وہ خود بھی ڈوب گیا۔ اس طرح دونوں سچے عاشقوں کی پاکیزہ محبت تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صوبہ پنجاب کے سینے پر بہنے والے پانچوں دریا بشمول دریائے چناب، دریائے سندھ ہی میں آ کر ملتے ہیں۔ اس زمانے میں دریائے سندھ، جو آج بالا کے قریب سے گزرتا ہے، اس وقت شہداد پور کے قریب سے گزرتا تھا، لہٰذا سونی مہیوال کی نعشیں طویل سفر طے کر کے تیرتی ہوئی گجرات سے شہداد پور تک پہنچ گئیں۔ سونی کے باپ اور دیگر رشتہ دار جو ان دونوں کو تلاش کر رہے تھے، جب شہداد پور میں ان کی لاشیں ملنے کا علم ہوا تو وہ وہاں پہنچے۔ بعد ازاں شناخت کے بعد ان دونوں کی تدفین شہداد پور ہی میں دو مختلف مقامات پر کی گئی۔ آج سونی کا مزار مائی سونی کے قبرستان میں، جبکہ مہیوال کا مزار شہداد پور کے عین وسط گنجان آبادی میں واقع ہے۔ 1979 میں جب محمد ایوب بہامن اسسٹنٹ کمشنر و ایس ڈی ایم شہداد پور تعینات تھے تو انہوں نے شہریوں کے بے حد اصرار پر پہلی مرتبہ شہداد پور میں مائی سونی کے نام سے 3 روزہ میلے کا انعقاد کرایا تھا، لیکن یہ سونی مہیوال کی محبت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہلا اور آخری میلہ ثابت ہوا۔ اللہ حافظ۔